السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ویران گلیوں اور ویران سڑکوں پر رات کے ہولناک اندھیروں میں انسان کا سامنا خوفناک چڑیلوں اور پچھل پیریوں سے ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ دلہنوں کے لباس میں ہوتی ہیں تو کبھی لڑکیوں کے خوبصورت لباس میں ملتی ہیں، اور کبھی کبھی سفید لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ یہ دراصل شریر جننیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان کا سامنا ان سے ہوتا ہے تو بہت خوفناک اور ہولناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بہت ہارر واقعہ جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے ہمیں ندیم نے کراچی سے بھیجا ہے۔ دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر ندیم کا یہ ہارر واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام ندیم ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ یہ ہارر واقعہ جو آج میں سنانے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ سن 2015 میں پیش آیا۔ میں اورنگی نمبر 5 میں نیا شفٹ ہوا تھا۔ جب میں آفس سے اپنے گھر آتا تھا تو بیچ میں ایک بہت ہی سنسان گلی پڑتی تھی۔ اس گلی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ وہ چڑیل بہت ہی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے، اور جو کوئی رات کو اس گلی سے گزرتا ہے تو وہ چڑیل اس کو جان سے مار دیتی ہے۔ اس چڑیل کی وہاں کے رہائشیوں میں اتنی زیادہ دہشت تھی کہ وہ دن میں بھی اس گلی سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے۔ خیر، میری چھٹی تو عصر میں ہی ہو جایا کرتی تھی اور میں اسی گلی سے گزر کر اپنے گھر آتا تھا۔ شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں آفس سے نکلتے ہی آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار باندھ لیا کرتا ہوں، تو میں آرام سے اس گلی سے گزر جایا کرتا تھا۔ ایک تو اگر میں یہ گلی چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا تو میرا سفر کافی لمبا ہو جاتا۔ دوسرا، مجھے چڑیل کے نام سے کوئی خاص ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے یہ بات جھوٹی لگتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک میرے ساتھ کوئی ایسا ہارر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن آفس میں دیر ہو گئی۔ فارغ ہوتے ہوتے رات کے تقریباً 12 بج گئے تھے۔ ویسے تو مجھے آفس سے چھٹی میں دیر نہیں ہوا کرتی تھی، ایسا بس جب ہی ہوتا تھا جب ہمارے آفس میں سالانہ آڈٹ ہوا کرتا تھا۔ یہاں اورنگی میں شفٹ ہونے کے بعد یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ خیر، میں جلدی گھر کے لیے نکلا۔ میرے پاس بائک تھی، میں روز اسی بائک پر گھر آیا کرتا تھا۔ آج جلدی میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار باندھنا بھی بھول گیا تھا۔ بائک سٹارٹ کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً رات کے 12:45 بج رہے تھے۔ میں اسی گلی کے کونے تک پہنچ گیا تھا جس گلی کے حوالے سے چڑیل کے واقعات مشہور تھے۔ اس گلی میں بالکل سناٹا تھا اور پوری گلی میں پر اسرار اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں اس گلی کے کونے پر رک گیا۔ آج اس گلی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ یار گھوم کر دوسرے راستے سے چلا جاتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں روز تو اسی گلی سے جاتا ہوں،
خواہ دوسرے راستے سے جاؤں گا تو 15-20 منٹ اور ضائع ہو جائیں گے. ویسے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی. اس گلی سے میں 5 منٹ میں ہی اپنے گھر پہنچ جاؤں گا. بالآخر میں اس گلی میں داخل ہو گیا. میں نے تھوڑا سا ہی سفر طے کیا تھا کہ ایک لڑکی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. وہ میرا نام لے رہی تھی، ندیم. مجھے ایسا لگا جیسے یہ میرا وہم ہے، لیکن فوراً ہی دوبارہ میرے کانوں میں آواز آئی، ندیم بائک روکو. اب تو میرا دل دھک سے رہ گیا. میرے ذہن میں فوراً وہ سارے چڑیل کے واقعات جو میں نے لوگوں کی زبانی سنے تھے ذہن میں گھومنا شروع ہو گئی. میں نے فوراً بائک کی سپیڈ بڑھا دی کہ فوراً اس کے قریب سے نکل جاؤں گا. لیکن جیسے ہی میں نے بائک کی سپیڈ بڑھائی، میری بائک بہت زیادہ بھاری ہو گئی، جیسے کہ بائک پر بہت زیادہ وزن رکھ دیا گیا ہو. بائک بہت زیادہ سلو سے آگے بڑھ رہی تھی اور آواز بہت زیادہ کر رہی تھی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے بائک پر کوئی بیٹھا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جو اس وقت خوف کی وجہ سے میری حالت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ ایک دم سے کسی نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. میرا پورا جسم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور میرا خوف عروج پر تھا. میرا جسم بالکل بے جان ہو گیا. وہ ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا تو وہ ہاتھ بالکل سفیدی مائل ہلکے نیلے رنگ کا تھا. وہ ہاتھ ایسا تھا جیسے کسی پرانی لاش کا ہو اور اس میں سے خون بالکل ختم ہو گیا ہو. اس ہاتھ کے ناخن لمبے اور نوکیلے تھے. ایک دم سے کسی نے بالکل میرے کان میں سرگوشی میں بہت ہی سرد لہجے میں کہا، بائک روکو ندیم. میں نے گھبرا کر خوف کے مارے فوراً پیچھے دیکھا. اس وقت اف میرے خدا، وہ چڑیل تو بالکل میرے پیچھے ہی بیٹھی تھی. اس کا چہرہ اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لمبے لمبے کالے بال، بالکل سفید آنکھیں، اور اس کے چہرے پر ایسے خوفناک مسکراہٹ تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک سرد لہر دوڑ گئی. جیسے ہی میں نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے ایک پلک شگاف کہا لگایا اور اپنے لمبے لمبے ناخن میرے کندھے میں گڑا دیے. تکلیف اور خوف کی شدت سے بے ساختہ میں نے چیخ کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ مدد. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری جان نکل رہی ہے. میں سکتے میں چلا گیا. میرا پورا جسم پیرالائز ہو گیا تھا. میری بائک ڈس بیلنس ہو کر نہ جانے کس چیز سے ٹکرائی. میں لڑکھڑاتا ہوا کافی دور جا گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو دن نکل آیا تھا. سورج بالکل میرے سر پہ کھڑا تھا. میں سمجھا کہ شاید میں مر چکا ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں زندہ ہوں. میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنا جائزہ لیا. جگہ جگہ سے میرے کپڑے پھٹ گئے تھے اور میرے جسم پر جگہ جگہ خراشیں تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی تھی. لیکن میرے کندھے پر جہاں اس چڑیل نے اپنے ناخن گھسائے تھے وہاں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور وہاں سے کافی زیادہ خون بھی رس چکا تھا. خیر، میں اٹھا اور اپنی بائک لے کر گھر پہنچا. میرے گھر پہنچنے پر کوہرام مچا ہوا تھا. میرے گھر والے میرے گھر نہ پہنچنے پر بہت زیادہ پریشان تھے
کافی محلے والے بھی میرے گھر میں جمع تھے۔ مجھے دیکھ کر میرے سارے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میری حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ میں نے سب کو اپنے ساتھ رات کو پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا۔ محلے والوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ خوش قسمت ہو کہ زندہ واپس آ گئے، ورنہ اس گلی سے آج تک ہمیں لاشیں ہی ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے سب نے اس گلی سے گزرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد میں دن میں بھی اب اس گلی میں سے نہیں گزرتا۔ اس رات میں نے یا اللہ مدد کہا تھا، میرے اللہ نے میری مدد فرمائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں آج زندہ ہوں اور یہ واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر کسی جگہ کے بارے میں یہ سنیں کہ وہاں پہ ہارر واقعات ہوتے ہیں تو وہ سچے ہوں یا جھوٹے، اس سے قطع نظر آپ لوگ وہاں جانے سے احتیاط ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات سننا پسند ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہیں، آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔